ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے زمانے میں نا ہر چیز مذاق سی ہو گئی، چاہے آپ کسی کے بھی حوالے سے بات کر لیں، کسی پرسنالٹی کے حوالے سے بات کر لیں، اس پہ ہی مذاق چل رہا ہوتا ہے۔ پھر سب چھوڑیں تو یہ باقاعدہ طور پہ جو اب رمضان آتا ہے، جیسے آج ابھی میں نے دیکھا تو لکھا ہوا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا 29 روزے رہ گئے، لائک سم تھنگ لائک دیٹ۔ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ کیوں اس طرح سے لوگ اس طرف جاتے جا رہے ہیں؟ پیرنٹس کی طرف سے کچھ کمی ہے، اساتذہ کی طرف سے کچھ کمی ہے کہ رمضان کی جو ہے خاص یہ ایک جو روح ہے اس سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وبعد۔ بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان انتہائی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ اتنا جلالت قدری کا مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آغاز سے قبل شعبان میں پورا ماہ مبارک روزوں سے گزارتے تھے، اور یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہوتی تھی، اور رمضان المبارک کے لیے آپ صحابہ کرام کو جوش اور جذبہ ان کے اندر پیدا کر رہے ہوتے تھے۔ اور جس طرح ہمارے معاشرے میں آج دین کا، دینی اقدار کا، شعائر کا اس طرح لفظوں میں، لطیفہ گوئی میں، انداز میں اظہار کر دیا جاتا ہے، تو بسا اوقات میں سمجھتا ہوں کہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو علماء کرام کو، اساتذہ کو، معاشرے کے مقتدر طبقات کو، آپ جیسی شخصیات کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور لوگوں کو باور کرانا چاہیے۔ جس طرح آغا صاحب نے، شاہ صاحب نے فرمایا کہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد وہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کو غنیمت جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ مزید رہتے۔ اور صحابہ کرام اور تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سال کے 6 مہینے رمضان المبارک کو پانے کی دعاؤں میں لگا دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کے اگلے 6 مہینے وہ اس آرزو میں لگاتے تھے کہ اگلی بار بھی ہمیں یہ رمضان نصیب ہو جائے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان المبارک ایک بار پھر نصیب ہوا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم القدر ہستی جو امام الانبیاء ہیں اور سید الرسل ہیں، مولائے کل ہیں، وہ جبریل امین کی دعا پر آمین فرما رہے ہیں، اور جبریل اپنی طرف سے دعا نہیں کرتے بلکہ اللہ نے یہ دعائیہ کلمات انہیں دے کر بھیجے ہیں۔ اور ان میں سے ایک اہم ترین جو دعا رمضان المبارک کی نسبت سے تھی وہ یہ کہ اللہ کریم وہ برباد ہو جائے جسے رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب ہوں، اس کے سحر و افطار ملیں، اس کے روز و شب ملیں، اور وہ پھر بھی جہنم کی آگ اپنے اوپر حرام نہ کرا سکے۔ حضور کریم کی نبوت والی زبان نے فرمایا آمین، اللہ اسے قبول فرما۔ حضور کی زبان آمین کہہ رہی ہے، جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، اور منبر رسول کی سیڑھیاں ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے، جیسا کہ آپ نے حضرت شاہ صاحب سے پوچھا کہ آداب کے حوالے سے، تو میں عرض کروں گا کہ الدین کلہ ادب، دین تو سارا کا سارا ادب ہی ہے، اور ہر چیز میں ادب ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے آداب کا خیال نہیں کرتے تو نماز نہیں رہتی۔ ہم اگر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے آداب کا خیال نہیں کرتے تو وہ حج نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے کفارے اور بہت سارے فدیے اپنے اوپر لاد دیتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا ادب ہے۔ تو یقینی طور پر جو اسلام ادب کا دین ہے، اس رمضان المبارک کے بھی آداب ہیں۔ ان میں پہلا ادب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب رمضان آئے تو جس طرح آسمان کے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، تم بھی باعث رحمت بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ سلسلۃ الشیاطین و صفدت الشیاطین، شیاطین سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ تصور کیا گیا ہے کہ رمضان صرف سحری کرنے کا اور افطار کرنے کا ہے، یعنی معدے کا اور غذا کی نالی کا روزہ ہے، حالانکہ یہ آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، بڑی لمبی بات ہوگی حضرت، اس پہ بڑی لمبی بات ہوگی میری آپ کی۔